السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کل اور آج. میں ہوں آپ کا میزبان فہد علی کاظمی. اب ویورز، جب بھی محرم الحرام آتا ہے تو ہم امام علی مقام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں، اور ہم نے بھی الف ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم میں کربلا کل اور آج یہ سیریز کرنے کا شرف حاصل کیا. امام علی مقام کی سٹرگل کو ہم نے اس کے مختلف ایسپیکٹس آپ کے سامنے رکھے، اور ایک اسٹوڈنٹ اورینٹڈ ایکیڈیمک انداز میں امام علی مقام کی سٹرگل کو ہم نے انڈرسٹینڈ بھی کرنے کی کوشش کی اور فردر اس کو ٹرانسمٹ کرنے کی بھی کوشش کی. ویورز، پاکستان کے جو اسپریچول فاؤنڈنگ فادر تھے علامہ محمد اقبال، انہوں نے بھی اہل بیت سے بالعموم اور امام علی مقام سے بالخصوص بہت انسپریشن حاصل کی، اور ان کے اردو کلام کے اندر اور خاص طور پہ فارسی کے کلام کے اندر بہت سے اشعار اور نظمیں ہمیں ملتی ہیں جس میں علامہ اقبال اپنی نسبت اہل بیت سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اہل بیت کو بطور رول ماڈل پریزنٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اپنے قاری کو بھی اہل بیت سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ہم نے سوچا کہ اس سیریز کی کلمینیشن پر ہم حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے افکار پریزنٹ کریں اور ان کے وہ نظریات پریزنٹ کریں جس میں وہ اہل بیت کو گلوریفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور ہماری یہ خوش بختی ہے، ہمارے اسٹوڈیوز میں اس وقت ملک پاکستان میں کلاسیکل پرشین میں اتھارٹی ہیں اور اقبال کے اوپر اتھارٹی ہیں. حال ہی میں بہت سے سیشنز نوجوانوں کے ساتھ کیے جس میں پیام مشرق پڑھائی، جاوید نامہ پڑھایا، اب زبور عجم پڑھا رہے ہیں، اور واقعی میں تو کہوں گا بت میں اذان دے رہے ہیں، یوتھ کو علامہ اقبال کے فارسی کلام سے جوڑ رہے ہیں. میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب سے، جو ہمیں آج اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں. سر، ویلکم ٹو دی شو. تھینکس اے لاٹ فار یور ٹائم. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے یہاں موقع دیا بات کرنے کا، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ایکسٹریملی گریٹفل سر. اور سر، ہم نے اوور دا ایئرز آپ کو دیکھا ہے کہ اقبال کے آپ، میں تو کہوں گا اسکالر تو آپ ہے ہی الحمدللہ، آپ ایمبیسڈر ہیں، اور یوتھ کو خاص طور پہ عام فہم انداز میں کلاسیکل پرشین کی جو باریکیاں ہیں اور وہ جو شعر کی باریکی ہے ان وادیوں پر آپ چلا رہے ہیں، اور اقبال سے آپ کی محبت ہے. آف کورس آج بڑا ایک ڈفرینٹ ایک ٹاپک ہم نے رکھا، اقبال اور حرمت اہل بیت، اہل بیت اطہار، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی. اقبال کی پوئٹری میں مجھے لگتا ہے ایک بہت بڑی انسپریشن، کہیں پر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازو حیدر بھی عطا کر. تو سر، میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ اقبال کا جو اہل بیت کے ساتھ جو عشق ہے، اور پھر وہ جو انسپریشن سیکھ کر رہے ہیں اردو شاعری میں، فارسی شاعری میں، جو ان کی مثالیں بھی ہیں، وہ آج ہمارے یوتھ کے لیے، ویورز کے لیے ذرا پریزنٹ کریں. سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا فلسفہ بیان کرنا چاہوں گا کربلا کا. سر، مرزا غالب جو فارسی شاعر ہیں، اردو میں بھی ان کا 10% کلام ہے، لیکن انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا. جو کہتے ہیں رشک وفا نگر کہ در دعویٰ گہ رضا، ہر کس چگونے جانب مقصود می رود. کہ وفا کا رشک کرنا، دیکھو کہ کس کس انداز سے ہر شخص اپنی منزل مقصود تک اپنے اپنے راستے سے سفر کرتا ہے. واہ. اور ساتھ یہ فرمایا ہے کہ فرزند زیر تیغ پدر می نہد گلو، گر خود پدر در آتش نمرود می رود. کہ بیٹا تب ہی اپنے باپ کی چھری کے نیچے اپنی گردن رکھ دیتا ہے جب اپنے وقت پر باپ نے، ابراہیم نے، نمرود کی آگ میں چھلانگ لگائی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اگر اس کو تھوڑا ہم آگے لے کے چلیں تو اقبال نے اس کو کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. واہ واہ. ابتدا جس کی حسین نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، نہایت غریب و جس سادہ و رنگی ہے داستان. واہ واہ. نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل.
جیسے کہ بھی فرمایا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے۔ واہ واہ، اب اس میں جو ہے ہم لوگ بعض اوقات فارسی کے چونکہ الفاظ ہیں ان کو نہیں دیکھتے۔ غریب، غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، جو بالکل اسٹرینجر ہو، جو لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، تو غریب بھی ہے داستان، واہ واہ، اور سادہ بھی ہے، بظاہر سمپل بھی ہے، سمپل بھی، اور رنگین بھی ہے، اس پہ خون ہے۔ اور اس میں نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ واہ واہ واہ، اس کو انہوں نے ایک اور اپنے خوبصورت شعر میں، جہاں انہوں نے حضرت حسین کی قربانی کا ذکر کیا ہے، سر حادثہ کربلا، وہاں حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی ان اجمال را تفصیل بود، واہ واہ واہ، کہ حضرت حسین جو تھے وہ سر ابراہیم کا راز اور حضرت اسماعیل کا راز تھے، واہ واہ، اور وہ اجمال تھا جو منام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے سر رکھا تھا، اسے آپ کہہ لیں کہ وہ بڑا مختصر ہے یا وہ ایبسٹریکٹ ہے، اور یہ اس کی تفصیل ہے جو حضرت حسین کی قربانی۔ واہ واہ، میں نے پچھلے دنوں ایک اپنے خطبے میں کہا تھا، مرکزیہ مجلس اقبال کا جو میرا خطبہ تھا یوم اقبال پہ، میں نے کہا تھا کہ ہر دین جو ہے، دین ہوتا ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، دین کے اصول بھی ہیں، مبانی بھی ہیں، لیکن ایک چیز ہے جس کو دین کی مینیفیسٹیشن کہتے ہیں، دین کا اظہار جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق جو واقعہ کربلا ہے وہ اسلام کی مینیفیسٹیشن ہے، اور اسلام کا اظہار ہے کہ جس میں ظاہر ہوا ہے اسلام۔ اب اس کے پیچھے بھی میری اپنا ایک جو مائنڈ میں نے بنایا ہے وہ کیسے ظاہر ہوا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ملوکیت جو اسلام کی روح سے متصادم ہے، ایبسلیوٹلی، اور یہ کوئی نیا ادارہ نہیں تھا، یہ اسلام کے آنے سے پہلے ملوکیت ایگزسٹ کر رہی تھی، کم از کم 1100 برس بے شک، اتنی اسٹرنگتھ کے ساتھ وہ ایگزسٹ کر رہی تھی۔ اگر آج میں آپ کو 2500 سال پہلے لے جاؤں اور ارطاسسٹس کا بتاؤں کہ جب ایران کا شہنشاہ اس میڈیٹرینین سی میں اپنی کشتی پہ بیٹھا ہوا تھا تو ملاح نے آواز دی کہ شہنشاہ معظم کی جان کو خطرہ ہے، اگر ایک ملاح سمندر میں چھلانگ لگا دے تو کشتی جو ہے وہ اس کا بیلنس ہو جائے گا اور شہنشاہ کی جان بچ جائے گی۔ تو 50 کے 50 لوگ جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھے بغیر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ تھی ملوکیت۔ اور اقبال نے اسے کہا ہے کہ میں نے آج تک کسی کتے کو نہیں دیکھا کہ کتے کے سامنے اپنا سر خم کرتا ہو۔ انسان جو ہے ملوکیت کی وجہ سے کتوں سے بھی بد ہے۔ یہ ایک ملوکیت کا تھا۔ اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ خود طلسم میں کیسر و کسریٰ شکست، خود سر تخت ملوکیت نشست۔ مسلمان جنہوں نے خود کیسر و کسریٰ کی ملوکیت کا متھ توڑا تھا وہ خود ملوکیت کے تخت پہ بیٹھ گئے۔ اور جب یہ ٹرانزیشن ہو رہی تھی تو حضرت حسین اگر نہ نکلتے تو لوگوں کو میننگ ہی نہیں پتہ چلنی تھی کہ اسلام کے اندر اس کا نظام کیا ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ مدعای سلطنت بودی اگر باچنین سامان نمی کردد سفر، اگر وہ سلطنت چاہتے تو بندے اکٹھے کر کے آتے۔ ٹھیک، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے کہ نہیں، جماعت ہے کہ نہیں، آپ نے سمبولیکلی اس نظام کو ریجیکٹ کرنا ہے اور اس نظام کے خلاف قیام کرنا ہے۔ واہ واہ، یہ تو حضرت کی شان تھی اور ان کا ایک انداز تھا جو اس پہ تو نان وائلنٹ پیسفل اسٹرگل، پیسفل اسٹرگل۔ دوسری طرف کوفہ کا وہ شہر جہاں سے ہزاروں خطوط حضرت کی خدمت میں بھیجے گئے اور جہاں حضرت مسلم بن عقیل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حضرت حسین کے لیے ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، ان لوگوں نے وقت ہی نہیں لگایا چینج کرتے ہوئے۔
اپنی ہمدردیاں اور ساری لائلٹیز انہوں نے ود ان نو ٹائم چینج کر کے اور دوسری طرف ہو گئے ہیں۔ یہ بتانے کا مقصد تھا اسلام کے اس مینیفیسٹیشن کا اللہ کی طرف سے، کہ ایسا بھی وقت آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 53 ایئرز بعد، زیادہ ٹائم نہیں گزرا، جی جی، پھر یہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں حضور کے کلمہ گو، وہ کوفے والے جہاں حضرت علی علیہ السلام کا وہ پائے تخت تھا، پائے تخت میں نہیں کہہ سکتا عثمانی میں، کیپٹل تھا ان کا، کیپٹل ہم ایک لفظ ہے جس کو ہم، جی جی، تخت تو نہیں تھا لیکن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں مسجد جہاں ان کی جماعت آپ تھے۔ اور آپ نے نہج البلاغہ کے خطبے میں فرما دیا تھا کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ کوفے کے لوگ بھی جو ہے وہ ڈیفیکٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ جب اسلام اور دین سامنے نظر آ جائے تو اسی شہر میں حضرت علی کو شہید کر دیا جائے، اور شہید کرنے والے وہی لوگ ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اور اتنے کنونسڈ ہوں کہ جو وہ کر رہا ہے وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے، الحکم للہ، وہ اس نے کہا کہ میں نے جو کیا میں نے ٹھیک کیا، اس کو کوئی ریپینٹنس، کوئی ریمورس، کوئی کسی قسم کی پشیمانی نہیں تھی۔ جی، پھر کچھ عرصے کے بعد یہ بات بڑی اہم نقطے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ہمیں یہاں پہ ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ بہت ہی ویورز زبردست علمی کانورزیشن ہو رہی ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، بجا طور پہ فرما رہے ہیں کہ امام علی مقام کی جو سٹرگل ہے وہ دین کی مینیفیسٹیشن ہے، اور دین میں ملوکیت کی ریجیکشن ہے۔ اور اقبال نے جیسے ایک اور درجے پہ کہا تھا، مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدق سلمانی۔ تو زور حیدر، فقر بوذر اور صدق سلمانی کو جب ریپلیس کیا جا رہا تھا ملوکیت جیسے گھناؤنے انسٹیٹیوشن سے، تو پھر نواسہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلاف قیام کر رہے ہیں۔ ویورز، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بریک کے بعد ہم یہیں سے کانورزیشن کو آگے لے کے چلیں گے۔ ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کل اور آج، اور ہمارے اسٹوڈیوز میں پروفیسر ڈاکٹر بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب موجود ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ کانورزیشن ہو رہی ہے۔ کانورزیشن ایک بڑی انٹرسٹنگ جنکچر پہ آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ کوفہ کے شہر کا جو کیریکٹر ہے وہ بھی ایک طرح سے ایکسپوز ہوا، اور جہاں پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی، اور وہی کوفہ جناب مسلم ابن عقیل کو بھی ڈیزرٹ انہوں نے کوفیز نے کیا، اور امام علی مقام کو لیٹرز لکھ کے پھر آف کورس امام علی مقام کی جو شہادت ہے اس کی بھی ایک وجہ کوفیوں کا ساتھ نہ دینا، یہ وجہ یقینی طور پہ بنی۔ بریگیڈیئر صاحب، اگر ہم کوفہ کے کیریکٹر کو دیکھیں تو علامہ اقبال نے بھی ریجیکٹ کیا ہے کوفی انداز کو اور شامی انداز کو، تو یہ جو امام کی سٹرگل ہے، اور اقبال کے ہاں یہ انسپریشن ہے، ایک طرح وہ حجازی اسپرٹ کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کوفی اسپرٹ کو وہ ریجیکٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی شاعری میں۔ وہ انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے کہا ہے، جو آپ نے اردو کا پہلے آپ نے فرمایا تھا شعر، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیس ہوئے دجلہ و فرات۔ دوسرا پھر انہوں نے کہا، اور پھر یہ نہیں، یہاں پہ رکے نہیں ہیں، اسی کو انہوں نے پرشین میں اور انداز سے کہا ہے، ریگے عراق منتظر کشت حجاز تشنہ کام، اللہ اکبر، اور خون حسین باز دے کوفہ و شام خیشرا۔ ہو واہ واہ۔ اور جو پہلے شعر میں انہوں نے کویشچن کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آج کے دور میں آپ میں سے ایک بھی نہیں ہے جو اسوہ حسین پہ عمل کرے، لیکن اس سارے مسائل کا حل اس وقت ہوگا جب آپ اگر عراق کی طرف دیکھیں، وہاں بھی تڑپ ہے، تمنا ہے، خلا ہے، اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو شام کی یا حجاز، وہاں پہ بھی وہاں کی کھیتی بھی جب وہ تشنہ کام ہے، اس میں بھی پیاس ہی پیاس۔ اور کرنا کیا ہے آپ نے؟ خون حسین باز دے کوفہ و شام کھیچ رہا، اپنے کوفہ و شام کو، حسین کا خون دوبارہ تھا۔
عطا کر دو. دوبارہ خون کیا عطا کرنا ہے؟ اس اسٹرگل کی جو اسپرٹ ہے نا، اس اسپرٹ کو واپس لانا ہے. یہاں پہ بات یہ چلتی ہے کہ ضرورت تو ہے، لیکن یہ کس نے کرنا ہے؟ اور اقبال کا پورا کلام جو ہے وہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ایک مشہور شعر علامہ کا ایک اور اسی تناظر میں چاہوں گا آپ اس کو بھی تھوڑا ایکسپلین کریں. حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. تو یہ حضرت شبیر کو یہ جو ایٹرنل وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اسٹیشن ہے، اور کوفی اور شامی جو ہیں یہ ستارہ ہیں دھوکے کا، ڈسیپشن کا، اس حوالے سے پھر ذرا. لیکن دیر آر ٹو تھنگس. انہوں نے جیسے میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جہاں تک کوفیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف تو انہوں نے خطوط لکھے، ایک تو بیعت کی، تو بدل گیا نا مقام. بے شک. کوفی و شامی. اور شام کیا ویلتھ کا ستارہ ہے، یزیدیت کا. شام کا کیا تھا؟ آپ ایک چیز جو ہے اس کو سامنے رکھیں کہ کوفہ بذات خود پرانے پرشیا کا شہر تھا. بے شک. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں نے جب ایران پہ قبضہ کیا تو وہاں پہ اپنی کنٹونمنٹ بنائی. وہ جو کنٹونمنٹ تھی چھاونی، اس میں ایران کے جو مرفہ حال لوگ جو نئے مسلمان ہوئے تھے وہ آ کے آباد ہو گئے. اسی طرح جیسے لوگوں کے پاس پیسے ہوں تو وہ ڈیفینس میں جا کے گھر بنا لیتے. واہ واہ. ایگزیکٹلی یہ اسی طرح ہوا. اس میں آنے والوں میں حضرت ابو حنیفہ کے دادا بھی تھے، ابو ثابت، وہ حضرت علی سے ملے اور عید نوروز کا انہوں نے وہ حلوہ بھی دیا. اس طرح کے لوگ جو تھے پڑھے لکھے الیٹ کلاس، وہ یہاں آ گئی. اب یہ وہ الیٹ کلاس تھی جو شہنشاہ ایران کے وفاداروں کا طبقہ تھا. ایک تو یہ تھا. دوسری طرف شام میں کیا تھا؟ یہ ایک صوبہ تھا رومنز کا، بائزنٹینین امپائر. بائزنٹین امپائر کا، اور وہ کرسچن تھے. اور اگر آپ دیکھیں تو یزید کی ماں بھی کرسچن تھی، استاد بھی کرسچن تھے. ٹھیک. وہاں پہ وہ لوگ تھے ارد گرد، بلکہ ایک پرائم منسٹر تھا، کاتب تھا جو ان کا، سر جان، وہ بھی کرسچن رہا. ٹھیک. وہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ رومن امپائر کے اور کرسچینٹی کے جو آثار تھے وہ پوری طرح موجود تھے. اب ہوا یہ کہ وہ جو پولرائزیشن تھی پرشیا اور روم کی، اب وہ اسلام میں آ گئی. اب اس کو بڑا سمجھنا جو ہے نا بڑا ضروری ہے. لیکن ساتھ ہی یہ ہوا کہ وہ پرشینز جنہوں نے حضرت حسین کو بلایا تھا وہ بھی ڈیفیکٹ کر گئے. اب ڈیفیکٹ کرنے کی ریزن کیا ہے کہ ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے، اور وہ ایک ایسی کنفیوژنل اسٹیٹ سے، میں نہیں کہتا کہ جو نیا مسلمان ہوتا ہے میں اس کو پورے حقوق دیتا ہوں، لیکن وہ ایک کنفیوژنل اسٹیٹ تھی، ورنہ شمر کہاں سے آتا؟ ٹھیک. وہ کنفیوژن تھی نا. ادھر کیا ہوا؟ ادھر شامیوں نے ان کو، بنی امیہ کو، بادشاہت کے سارے پروٹوکول اور وہ عطا کر دیا جو بھی اس کی. اور امیر معاویہ نے جو اپنا گھر بنایا وہاں پہ دمشق میں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے سرکاری پیسے لگائے ہیں تو آپ نے خیانت کی ہے، اور اگر آپ نے جیب سے لگائے ہیں تو اسراف کیا ہے. وہاں پہ ایک ایسا طبقہ حضرت ابو ذر غفاری جو سیریا میں موجود تھے، ایک وہ گروپ تو تھا جو حجازیوں کا گروپ تھا جو وہاں موجود تھے، جو اس اسپرٹ کے ساتھ تھے. اب شام میں جب حضرت حسین کا قافلہ پہنچا ہے لٹا پٹا، تو شام میں بھی ماتم ہوا ہے. ماتم کیوں ہوا ہے؟ ریپینٹنس، ریمورس. مطلب اس کو علامہ جریر طبری نے ریکارڈ کیا، حافظ عماد الدین کثیر نے، مطلب ونس دے ریئلائزڈ کہ یہ کیا معاملہ ہے، پشیمانی. اب جو ریئلائزیشن ہے، یہ سارے کے ساری جو اسلامک ہسٹری ہے اس کا تعلق اس ریئلائزیشن سے، اس کنفیوژن سے ہے جو کوفہ کی کنفیوژن تھی، آج بھی آپ کو مینیفیسٹ ہوتی نظر آتی. اقبال نے یہی کہا ہے کہ ریگے عراق منتظر، کشت حجاز تشنہ کام، خون حسین باز دے کوفہ و شام کی. یہ ہے وہ اس کنفیوژن سے آپ کو نکال رہے ہیں، اس تذبذب سے نکال رہے ہیں، اور اس دین کی طرف لا رہے ہیں جو دین کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس کا اظہار ہو چکا ہے، قربانی آپ کے سامنے ہے، اور دین کی اسپرٹ موجود ہے آپ کے سامنے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں کیونکہ آج
ہم نے فوکس کرنا ہے امام عالی مقام کے اوپر، جو علامہ اقبال کا بڑا مارکۃ الآراء کلام ہے جس کو آپ ریفر بھی کر رہے تھے بھی تھوڑی دیر پہلے، مگر اس سے پہلے ہم اسرار خودی کے اندر دیکھیں تو جب خودی کی سٹیجز بتا رہے ہیں اقبال، تو اس کے فوری بعد وہ حضرت علی المرتضیٰ کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح رموز بے خودی میں دیکھیں تو بی بی سیدہ کائنات کے حوالے سے بہت ہی زبردست اور پاورفل پوئٹری ہے اقبال کی۔ تو حضرت علی سے بی بی فاطمہ سے جو انسپریشن لی ہے اقبال نے، بیفور وی موو آن ٹو امام عالی مقام، اس کی کیا ریزنز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اقبال کے وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹس تھے ان کی پوئٹری میں؟ دیکھیں، دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ میں سوچ رہا تھا، میں چونکہ اقبال کا طالب علم ہوں، جی جی، تو میں نے دیکھا کہ اقبال کی جتنی نظمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، بحضور رحمۃ اللہ عالمین، بے شک، حضرت فاطمہ کی شان میں ہے، حضرت حسین کے بارے میں، یہ تو رموز بے خودی میں ہے۔ اور رموز بے خودی جو ہے وہ اصل میں اقبال ایک ملت کی تشکیل کی بات ہے، جی جی جی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن حضرت علی کی جو شان ہے وہ اسرار خودی میں کیوں آ گئی؟ ہاں، بڑا اہم نقطہ، اسرار خودی تو مسٹک ہاں کنٹینیوٹی ہے نا، وہ تو آپ سمجھ لیں کہ جو کہہ گئے حضرت ابو علی قلندر، ان کے والد صاحب نے کہا کہ اس کا جواب لکھو، تو علامہ نے اس کو کنٹینیو کیا۔ اور ابو علی قلندر پہ اگر اثرات ہیں، دادا صاحب کے ہیں اثرات، دیگر صوفیاء کے ہیں، عطار کے ہیں، جو وہ سارے کے سارے اس میں آ جاتے ہیں اسرار خودی میں۔ جی جی، مقصد یہ ہے کہ حضرت علی کی وہ شخصیت ہے اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مرکزی شخصیت، جو اقبال ان سے متاثر جب ہیں تو اس کا اظہار، جیسے آپ نے فرمایا، اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس میں کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں مسلم اول شہ مردان علی، ہاں، عشق را سرمایہ یہ ایمان علی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ایمان کا جو آخری مقام ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ اگر آپ انتہائی ایمان سمجھ سکتے ہیں تو حضرت علی کی ذات میں ہے۔ واہ واہ، اور اگر آپ مسلم اول کہتے ہیں، بے شک، ٹھیک، اور اس کے بعد اقبال نے کہا کہ از ولای دود مانش زندام در جہان مثل گہر تابندام، ہائے ہائے ہائے، میں آپ کے خاندان کی محبت کی وجہ سے زندہ ہوں، اور اس خاندان کی محبت نے، حضرت علی کے خاندان کی محبت نے مجھے ہیرے کی طرح چمکا کے رکھ دیا ہے، واہ واہ واہ، اور میری جو ہے وہ تابناکی سب سے آگے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو روکنا بالکل نہیں چاہ رہا، لیکن یہیں سے ہم گفتگو کے سلسلے کو جوڑیں گے۔ بہت ہی خوبصورت مرحلے پر ڈاکٹر صاحب ہمیں لے آئے کہ اقبال جہاں پر حضرت علی المرتضیٰ کی شان بیان کرتے ہیں اور حضرت علی سے فزیکل لیول پر لائٹ لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی بات کو ہم کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویورز، ہم شاعر مشرق حکیم الامت، دا اسپریچول فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان، ان کا جو ٹریبیوٹ ہے اہل بیت کو، اس حوالے سے کانورزیشن ہو رہی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور بہت ہی خوبصورت جو اقبال کا کلام اسرار خودی میں ہے وہ پڑھا جا رہا تھا، اور ڈاکٹر صاحب اس کی تشریح بھی کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب وہیں سے کنٹینیو کریں۔ دیکھیں، اس میں فرماتے ہیں کہ زمزم ار جوشد ز خاک من نزوست، مئی اگر ریزد ز تاک من نزوست، میری مٹی ہے، اللہ اکبر، اور اگر میری مٹی میں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو جائے تو حضرت علی کی وجہ سے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور میں رگے تاک کی بیل جو ہے انگور کی، میری مثال اس کی طرح ہے، اگر یہ کشید ہو کے شراب میں بدل جاتی ہے تو یہ ان کی عظمت ہے۔ یہاں شراب روحانیت کی شراب ہے۔ روحانیت کی، بالکل روحانی۔ اس کے بعد کہتے ہیں خاکمو از مہر او تابندام می توان دیدن نواد در سینام، خاکمو از مہر او آئینام می توان دیدن نواد در سینام، میں مٹی ہوں، علی کی ذات جو ہے وہ سورج کی ہے، خورشید کی، ہائے، اور میری مٹی کا ہر ذرہ جو ہے وہ اس خورشید سے آئینہ کی طرح چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو بیوٹیفل امیجری، واہ میری ریفلیکشن ہے، میری پرسنالٹی، واہ، میری اس مٹی اور پانی کے جسم کی، وہ اس خورشید کی شعاؤں کی ایک ریفلیکشن ہے۔ واہ واہ واہ، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ می توان دیدن نواد در سینام، اور اس چمک دمک کا جو اظہار ہے وہ میرے نغمات میں ہیں جو میرے سینے سے ابل رہے ہیں۔ اللہ اکبر،
آپ نے اپنے تمام کلام اور اپنی شاعری کو حضرت سے وابستہ کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضرت کی شخصیت کیا ہے. آگے چل کے ازرخ فال ہائے ہائے پیغمبر گرفت ہائے ہائے ہائے. ملت حق از شکوہش فر گرفت. واہ 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 واہ، کیا رسول خوبصورت. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا چہرہ دیکھ کے فال لیا کرتے تھے، دیکھتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے واہ اور واہ کیا ہو سکتا ہے. واہ واہ. اور فر کا لفظ جو ہے نا بڑا خوبصورت لفظ ہے. فر کا یہ پرشین، اولڈ پرشین ہے، آج سے 2500-3000 سال پرانی. وہ کہتے تھے کہ شہنشاہ کے چہرے کے اوپر خدا کا جلال جو ہے وہ نور کی کرنوں کی شکل میں، اور اس کو کہتے تھے فر، فر فردوسی، تاج کی فر. ہیرے بھی اسی لیے لگائے کہ وہ فر ہو. پرشین کے جو 2 ورڈ اسلام سے پہلے سب سے زیادہ گلوریفائی کیے تھے وہ تھے خرہ و فرہ. خرہ جو تھا وہ خورشید کو کہتے تھے، وہ خرہ و فرہ کر و فر میں بدل گیا. واہ واہ واہ. اب کر و فر گلوری. اقبال کہتے ہیں کہ ملت حق از شکوہش فر گرفت. حضرت علی کی شان و شوکت اتنی زیادہ تھی، گریٹنس وہ تھی، اس ملت کو وہ فر اور کر و فر عطا ہو گیا، واہ 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 جس کے لیے لوگ تاج کا سہارا لیتے تھے. واہ واہ. اب آپ فرماتے ہیں کہ قوت دین مبین فرموداش واہ واہ. کائنات آئین پذیر از دوداش. کہ دین مبین کی جو قوت ہے وہ حضرت علی کے فرمودات میں ہے. واہ واہ واہ. پھر فرماتے ہیں کائنات آئین پذیر از دوداش. یہ جو کائنات ہے یہ اگر آئین کو قبول کرتی ہے تو حضرت علی کے خاندان کے افراد کی وجہ سے کرتی ہے. واہ واہ واہ. اب آپ دیکھ لیجئے حضرت جعفر صادق کو دیکھیں تو حضرت مالک، حضرت ان کے بھی استاد ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ کے بھی استاد امام اعظم کی بھی استاد، بے شک. ٹھیک ہے نا. وہی مطلب یہ جو انہوں نے فرمایا نا آئین پذیر از دوداش. اور حدیث کے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ حدیث جو امام باقر سے ثابت ہو جائے یا امام جعفر صادق سے، بے شک اس حدیث کو صحیح سمجھ لیا جائے. بے شک. وہ سلسلہ تو ذہب کا پارٹ ہے نا اصل میں. واہ واہ. یہ وہ ورڈ ہے جس کو اقبال نے کہا کائنات آئین پذیر از دوداش. ان کے خاندان سے یہ کائنات اپنا آئین جو ہے کانسٹیٹیوشن وہ حاصل کر رہی ہے. اور کہتے ہیں کہ مرسل حق خرد نامشبو تراب حق ید اللہ خاند در ام الکتاب. واہ واہ واہ. کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بوتراب کہا ہے. اس میں میننگز ہیں. واہ واہ واہ. بوتراب مٹی کا باپ، مطلب وہ پہلوان، لیکن وہ نہیں ہے مٹی، وہ مینیفیسٹیشن ہے. آدم مٹی سے بنا ہے، یہ پوری انسانیت جو ہے وہ مٹی سے بنی ہے. اور یہ الفاظ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے موقع پر بھی جب دیا ہے، ادھر خطبہ دیا ہے حج کے موقع پہ، آدم من طین، کہ آدم مٹی کا بنا ہوا ہے اور آپ جو ہے کلو بنی آدم، آپ سارے اس کی اولاد ہیں. اگر آدم مٹی کا ہے اور ہم سب اس کی اولاد ہیں تو ہم سب تراب ہیں اور ترابی ہیں، اور علی جو ہے وہ بوتراب ہے. واہ واہ. اور اللہ نے اگر کہا ہے تو ید اللہ کا لقب دیا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، کہ جب بیعت لی جاتی ہے تو اللہ کا ہاتھ نیچے تو نہیں آیا، کسی ہاتھ کی شکل میں آیا. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن. بندہ مومن کا ہاتھ. یہ جو ہے مینیفیسٹیشن اس کی، جسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت، اسلام کے جو سمبلز ہیں بہت ہی خوبصورت. اگر ان سمبل کو دیکھیں تو پھر میں نے یہ بڑا اس پہ غور کیا تھا. رموز بے خودی میں تو بات کر رہے ہیں اس کی قوم کی، اسرار خودی میں وہ بات کر رہے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ کی، فرد کی بات، فرد کی، خودی کی ڈیولپمنٹ. سیلف. اور خودی کی ڈیولپمنٹ میں علی کی ذات کو سمبالیکلی وہ پیشوا کے طور پہ پیش کرتے ہیں، واہ واہ جن کو آپ فالو کریں. واہ واہ. اتنا خوبصورت ویورز ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کی یہ نظم ہمارے سامنے رکھی. اور اقبال، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی وہ کوئی چیز اپنے شعروں کے اندر، پوئٹری کے اندر پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے یا تو کوئی قرآنک تھاٹ ہوتی ہے یا کوئی حدیث مصطفیٰ ہوتی ہے. اب جب چہرہ علی المرتضیٰ کی بات ہو رہی تھی تو مجھے ابن عساکر کی وہ روایت یاد آ رہی تھی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں. فرمایا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت.
تو وہ جو فال کی بات ہو رہی تھی، وہ جو چہرہ علی کی بات ہو رہی تھی، اور آج تک جس کو ہم کرم اللہ وجہو کہتے ہیں، یہ اقبال نے انہی احادیث سے یہ انسپریشن لی تھی۔ میں چاہوں گا کہ یہ گفتگو کو ہم اب امام علی مقام تک بھی سر لے کے جائیں۔ امام علی مقام سمبل ہے ریزسٹنس کا، قیام کا، حریت کا، اور اقبال کے ہاں تو بہت ہی اردو شاعری میں بھی، جیسے آپ نے بھی اس کے حوالے ابھی رکھے یا ہمیں بھی جگاتے رہے، وہ زبور عجم میں بھی غالباً، یا وہ جو ان کی آخری جس کا اردو میں کہا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خان کا ہی ہے فقط اندوہ دلگیری، اندوہ دلگیری۔ تو یہ جو ہمارا جو فقر ہے جس میں ہم پھنسے رہے، اور اقبال ہمیں جگاتے رہے کہ خانقاہوں کے اندر اللہ اللہ کرنے سے انقلاب نہیں آتے، ریولوشنز نہیں آتے، آپ کو امام علی مقام کی طرح باہر نکلنا پڑے گا۔ تو امام علی مقام سے جو آپ کی انسپریشن ہے، اور ایک جگہ یہ بھی کہا نا، ایک فقر ہے شبیری اس فقر میں ہے میری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری۔ تو اب امام علی مقام کے حوالے سے جو فرمایا ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیے، میں نے پہلے آپ کو آغاز ہی کیا تھا حضرت حسین کی قربانی سے، جی جی جی، اور میں نے غالب کے شعر کو لے آیا تھا ادھر اس جگہ پہ۔ اب حادثہ کربلا پہ جو نظم ہے وہ اتنی خوبصورت نظم ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اور اس سے پہلے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان میں جو اقبال نے فرمایا ہے، واہ، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اللہ اکبر، از سے نسبت واہ حضرت زہرا عزیز، واہ، اور نور چشم رحمت للعالمین، او امام ان اول، امام اولین و آخرین۔ واہ واہ، آگے چل کے کہتے ہیں بانو انتاج دار اللہ حلتا، تعالی، مرتضی مشکل کشا، شیر خدا، شیر خدا۔ آگے چل کے جب ہم آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مادرے واہ، ان مرکز پرکار عشق، مادرے ان قافلہ سالار عشق۔ سالار عشق، واہ واہ، پرکار نہیں، پرکار کا، یہ جو پرکار جس دائرہ کھینچتے ہیں اس کا درمیانی جو مرکز ہے، سینٹر، وہ حضرت حسین کی ذات کو کہا گیا ہے۔ ایک دائرہ ہے اور وہ وسیع ہو رہا ہے، واہ واہ، مرکز، اور وہ ان کی ماں ہے، اور وہ شخصیت جو ہے قافلہ سالار عشق، واہ 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 واہ، مادریاں مرکز پرکار عشق، واہ، مادر ان قافلے سالار۔ سالار عشق، واہ واہ واہ، یہ ہے حضرت حسین کے بارے میں۔ اور آگے فرماتے ہیں، حضرت حسن کا ذکر کرتے ہیں، ان یکی شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تانشینت آتش پیکار و کین، پشت پازد برسر تاج و نگین۔ ہائے ہائے ہائے، ملت کے اندر افتراق کو بجانے کے لیے آپ نے تاج و تخت کو جو ہے ٹھوکر مار، ٹھوکر مار دی۔ واہ واہ، اور آگے کہتے ہیں ون دیگر مولائے ابرار جہان، قوت بازوی احرار جہان۔ یہ ہے حسین کی شان۔ بر کا مطلب ہوتا ہے نیک، ابرار اس کی جمع ہے، ابرار جہان، جہان کے سارے اولیاء اور نیک لوگ۔ واہ واہ واہ، اب ون دیگر مولائی ابرار جہان، حضرت حسین کیا ہے؟ یہ تمام اولیاء اور تمام نیک لوگوں کے مولا ہیں۔ واہ 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 واہ، مولا کو آپ لاڈ کہتے، مطلب واہ واہ، ماسٹر، گائیڈ، ہادی، بالکل، مولا۔ اور آگے کہتے ہیں اہل حق، حریت، اب پھر کہتے ہیں قوت بازوی احرار جہان، جہان کے جو احرار ہیں، آزاد لوگ، ان کا اگر قوت بازو ہیں تو وہ حسین ہے۔ واہ واہ واہ، اور آگے چل کے ڈاکٹر کہتے صاحب ہیں، یہاں پہ سوری میں بالکل آپ کو انٹرجیکٹ نہیں کرنا چاہ رہا، وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا۔ ویورز، مجھے تو وقت کا بالکل پتہ نہیں چل رہا، آئی ایم تھرلی انجوائنگ۔ اور یہ علامہ صاحب کی وہ ڈائمینشنز ہیں جن کو عام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ ہمارے فور فادرز کے نظریات کیا تھے، عقائد کیا تھے، اور یہ ملک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور عشق پر بنا ہے۔ یہ ملک اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں نے بنایا ہے، اور اقبال اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے۔ ویورز، بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے لے کے چلیں گے۔ ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں کربلا کل اور آج۔ ویورز، اقبال کی وہ شاعری علماء تو شاید جس سے واقف ہوں،
لیکن مجھ جیسے کام علم طالب علم، ہماری یوتھ، ہمارے نوجوان شاید واقف نہ ہو، آج بریگیڈیئر صاحب کی موجودگی میں ان اشعار کو پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت یہ شاعری ہے۔ میں ویوز اگر اسٹوڈیو میں نہ ہوتا تو یقیناً ایک وجد کی کیفیت ہوتی۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ بریگیڈیئر صاحب تشریح بھی فرما رہے ہیں، اور شعر بذات خود اپنے درجے میں کیا بلند شاعری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ امام عالی مقام کے حوالے سے جو اشعار ہمارے سامنے رکھ رہے تھے، پلیز وہیں سے کنٹینیو کیجیے۔ دیکھیں، میں اسی جگہ آتا ہوں، فرماتے ہیں کہ در نواح یہ زندگی سوز از حسین، اہل حق حریت آموز از حسین۔ واہ واہ، اب اس کو اگر سوچیں تو زندگی کی نواح، ہاں نواح تو نغمہ ہے نا، بے شک، تو نغمے میں اگر سوز نہ ہو، واہ 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 واہ، اور اقبال نے کہا ہے نا کہ بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردے از محمل گرفت۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھیک، واہ واہ، کہ بو علی جو ہے وہ اونٹنی کے گرد و غبار جو اس کے راستے کے اس میں گم ہے، اور رومی نے جا کے محمل کا پردہ اٹھا دیا، واہ واہ، اور کہتے ہیں کہ او فروتا رفت و تا گوہر رسید، ان پہ ساحل مثل خس منزل گرفت۔ رومی جو ہے وہ سمندر کے اندر چلا گیا اور صدف کے اندر، سیپی کے اندر سے اسے ہیرے کو تلاش کر، واہ واہ، اور یہ جو ہے ساحل کے اوپر خس و خاشاک کی طرح بیٹھ گیا۔ اور یہاں پہ کہا حق اگر سوزی نہ دارد، حق میں اگر سوز نہ ہو تو حکمت است۔ اگر حق میں سوز نہیں تو فلسفہ ہے، حق اگر سوزی نہ دارد حکمت است۔ شعر میں گردد چو سوز از دل گرفت، دل سے جب سوز اس کو عطا ہو جائے تو وہ شعر بن جاتا ہے۔ ہائے ہائے، اب اس کے تناظر میں جو پیام مشرق کے میں نے آپ کو 3 اشعار پڑھے ہیں، اس شعر کو پھر پڑھیں کہ در نواحی زندگی سوز از حسین، ہائے ہائے ہائے، کہ زندگی کے نغمے میں جو سوز ہے وہ حسین کی وجہ سے، اللہ اکبر، یہ ہے حق۔ واہ واہ، اور آگے کہتے ہیں اہل حق حریت آموز از حسین، کہ اہل حق جو ہیں وہ اگر آزادی کا درس لیتے ہیں تو حضرت حسین سے لیتے ہیں۔ واہ واہ، آزادی کیا ہے؟ ہم اس سے کبھی شاید ہم کنار نہیں ہو سکے۔ آزادی وہ آئیڈیل ہے جو اسلام کا سب سے بڑا آئیڈیل ہے، کیونکہ اسلام نے جہاں مساوات اور مواخات کی بات کی ہے وہاں انسانیت کو آزاد کر دیا۔ آج اگر امریکہ میں غلامی کا خاتمہ ہوا ہے 200 سال پہلے یا 150 برس پہلے، اب ادھر دیکھیں کہ غلام کہاں تک پہنچ گئے، بلال حبشی کہاں پہنچ گئے، سلمان فارسی کہاں تک پہنچ گئے، اقبال کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ تو انسان کے اندر جسے آپ کہہ سکتے ہیں مساوات اور آزادی ہے، اس کا جو ترجمان دین تھا، اس کی آزادی چھین لی گئی۔ آپ کو اگر آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے تھوڑے عرصے بعد جب خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوا ہے، چون خلافت رشتے از قرآن گسیخت، حریت زہر اندر کام ریخت۔ جب خلافت نے اپنا ربط قرآن سے توڑ لیا ہے، یعنی اب وہ ملوکیت بن گئی، تو ہوا کیا کہ حریت جو ہے اس کے منہ کے اندر زہر ڈال دیا گیا۔ اب یہ ہے جسے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اہل حق اہل حق حریت آموز از حسین، کہ حریت جس کے منہ کے اندر زہر ڈال کے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اس کو واپس کیسے لانا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں اقبال نے 1930 کے خطبے میں یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ ملک وجود میں آ جائے جس کا میں خواب دیکھ رہا ہوں، وہ اسٹیٹ، تو شاید عرب ملوکیت کے زمانے میں اسلام کے چہرے پہ جو گرد و غبار پڑ گیا ہے اس کو چھٹنے کا وقت آ سکے، اور اسلام کی اصل شکل جو ہے، اصل چہرہ وہ دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے آ سکے۔ یہ اقبال کی ڈیزائر تھی اس ملک سے۔ واہ، اور جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ ملک بنانے والے کیا سوچ رہے تھے، بعد میں کیا ہوا۔ میں صرف واپس لے جا رہا ہوں کہ حریت کیا ہے، آزادی کیا ہے۔ اچھا، میں ڈاکٹر صاحب آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا اگر 1 منٹ کا ہم ڈی ٹور میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ ویسٹ بھی تو آزادی کی بات کر رہے ہیں نا، مغربی آزادی کے اقبال بہرحال بڑے ناقد بھی تھے،
مجھے تہذیب حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی جو ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری. تو تہذیب حاضر تو آزادی کی بات کر رہی ہے لیکن اقبال کو اس آزادی سے بھی مسئلہ ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایکچولی مسئلہ یہ ہے کہ وہ آزادی جو مغرب نے اپنی اقوام کو دی ہے، اس آزادی کے بل بوتے پر انہی اقوام نے استعماریت کے ذریعے دوسری قوموں پہ غلامی طاری کر دی. اچھا، یعنی وہ اقبال اس کلونیل ہیریٹیج کلونیل کو دیکھ رہے وہ ہیں. اپنی آزادی کا تو فائدہ ان کو خود کو ہوا ہے، لیکن ورلڈ آرڈر میں جو انہوں نے کر دیا ہے. اب مسلمانوں کو اگر دیکھیں تو کچھ زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، پہلی صدی ہجری کے آخر میں مسلمان اسپین تک پہنچ گئے تھے. پرتگال بھی ان کے پاس. بے شک. ٹھیک، اس کے بعد پھر مسلمان جو ہیں وہ کچھ عرصہ تھوڑا سا فرانس میں بھی انٹر ہوئے، پھر واپس آ گئے. اب آپ یہ بتائیں کہ اسپین میں کیا انہوں نے آزادی کو چھینا ہے؟ نہیں. کرسچینٹی کی they maintained the system. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو میں آٹومانز کی یہ نہیں کرتا کہ تعریف کرتا، لیکن اس گئے گزرے دور میں آٹومانز نے جب ایسٹ یورپ پہ قبضہ کر لیا تھا، کل تک رومانیہ، بلغاریہ، بالکل یہاں پہ آٹومن امپائر کا آٹومن تسلط. امپائر تھی. یونان ان کے پاس تھا، البانیہ تو خیر اب بھی مسلمان ہے. اور سینٹر آف یورپ میں کیا انہوں نے کسی کو مارا ہے؟ کیا انہوں نے ڈیموگرافی کو چینج کیا؟ لیکن جوں ہی مسلمانوں کا فرسٹ ورلڈ وار میں خاتمہ ہونا شروع ہو گیا ان کے کنٹرول کا، تو سینٹرل یورپ کے اندر مسلمانوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. اور یہ وہ موقع تھا جب اقبال نے 1913 میں موچی دروازہ میں جواب شکوہ پڑھا، اور پڑھا اس لیے کہ فنڈ ریزنگ کی جائے، اور لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ سینٹر آف یورپ میں جن مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے ان کے لیے پیسے بھیجیں. اور لوگوں نے گٹریوں میں پیسے لاہور میں اکٹھے کر کے حضرت کو دیے، جو علامہ اقبال نے استنبول میں بھیجے. اب آپ کی اور میرے نظروں کے سامنے جو بوسنیا میں ہوا ہے مسلمانوں کے ایتھنک کلینزنگ، جو کوسوو کے ساتھ، اگر آپ اس کو آزادی کہیں، جینوسائیڈ آف دا ورسٹ. اب میں نے اپنی زندگی میں 3 موقعوں پہ یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کام کیا ہے. افریقہ میں بھی رہا ہوں کئی ملکوں میں، صومالیہ میں، لائبیریا میں، سیرا لیون میں نے بھی کام کیا. جب آپ اقوام متحدہ کے نمائندے ہوں، اتنے سینئر آفیسر ہوں، مجھے تو وہ کہتے تھے بریگیڈ جنرل آفیسر کے طور پہ ٹریٹ کرتے تھے. کیا بندہ اس لیول پہ جا کے کمینہ ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ ہوا بوسنی. یعنی ویسٹرن سویلائزیشن سے اقبال کو ایشو اس لیے ہے کہ وہ جو آزادی کا جو کانسٹرکٹ ہے وہ نیرو ہے، لمیٹڈ ہے، ان کے لیے ہے، اور اوور آل جو امبیلنس ہو گیا قوموں کے درمیان اس میں استعمار ہی ہے. آپ کو جو بتانا چاہتا تھا کہ ہالینڈ کے وہ ڈچ جی جن کو اقوام متحدہ کی طرف سے بھیجا گیا بوسنیا میں، انہوں نے مسلمانوں کے ٹارگٹ جو تھے وہ ان کو دیے، سربز کو، اور خود مروایا. استغفر. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں اگر اس آزادی کو، اور پھر وہ جو اقبال نے کہا کہ وہ جو مجلس اقوام تھی اس سے پہلے، ممکن ہے کہ یہ داشتہ ہے پیر کے افرنگ، ابلیس کے تعویذ سے کچھ روز سنبھل جائے. کیا کہا کہ دی اولڈ کیپ آف دی ویسٹ. ٹھیک، کیا وہ فرق پڑا؟ بالکل نہیں. کیا تو بات یہ ہے کہ جس آزادی کی بات آپ ویسٹ کی کرتے ہیں وہ آزادی ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن جس طرح انہوں نے قوموں کو آزادی سے محروم کر دیا، مسلمانوں نے حاشا وکلا یہ کام نہیں کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ہم کیونکہ کلوزنگ کی طرف جا رہے ہیں، میں چاہوں گا اگر فائنل امام علی مقام کی بارگاہ میں علامہ کے ایک آدھ شعر کے ساتھ ہم کنکلوژن کی طرف چلے جائیں. دیکھیں، سر حادثہ کربلا کا جہاں انہوں نے کہا ہے کہ ان شنی دستی کے ہنگام نبرد، عشق با عقل حوث پیشے چکر. کبھی تم نے دیکھا ہے کہ جنگ کے میدان میں حوث پیش عقل کے ساتھ عشق نے کیا کیا؟ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ. کہا کیا ہے کہ عقل را سرمائی از بیم و شکست، عشق را عزم و یقین لا ینفکست. واہ 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 واہ. عقل جو ہے وہ بیم اور شک میں رہتی ہے، کنفیوژن، خوف. بے شک ٹھیک، بے شک. اور عشق جو ہے وہ عزم و یقین پہ ہے.
بے شک. اب کہہ یہ رہے ہیں کہ حضرت حسین کیا جو موو ہے وہ عزم اور یقین پہ بھی ہے. عزم اور یقین پہ. واہ. اب عزم اور یقین کے ساتھ جب آگے چلتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ کیا تھا اس کے پیچھے فلسفہ، سر ابراہیم واہ 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 اسماعیل بود، واہ واہ یعنی اجمال را تفصیل بود. واہ واہ. وہ جہاں سے منا سے شروع ہوتا ہے وہ سفر، اور اسی کو میں پھر وہ کہوں گا اس شعر کو جسے انہوں نے کہا ہے کہ غریب و سادہ ہو رنگی ہداسان حرم، ابتدا جس کی حسین نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ڈاکٹر صاحب وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. آئی تھرلی انجوائڈ، اور ہم آپ کو گائے بگائے زحمت دیتے رہیں گے کیونکہ اقبال کے اس پیغام کو پھیلانے کی ضرورت ہے. اور ویورز آج بہت ہی مجھے تو ذاتی طور پہ آئی تھرلی انجوائڈ وجد انگیز گفتگو، اقبال کے وہ اشعار، وہ کلام ہم نے ایک نئے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کی. اور جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے یہ قافلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قافلہ ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام سے یہ داستان شروع ہوئی ہے. اور آف کورس عشق عقل پر غالب آ گیا ہے. جس طرح اقبال نے بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے کہا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. امام علی مقام نے بھی پھر یہی کربلا کے میدان میں کر کے دکھایا کہ عشق نے ایک دفعہ پھر عقل کو شکست دی، دنیاوی فتح و شکست کے پیمانے بدل گئے، اور امام علی مقام بظاہر شہادت اختیار کر رہے ہیں مگر قیامت تک کے لیے امر ہو گئے، اور صاحبان حریت کے لیے آپ ہی کا اسوہ، آپ ہی کی سیرت ایک مثال ہے. ویورز، کربلا کل اور آج یہ سیریز اپنی کلمنیشن تک پہنچتی ہے. میں تمام ویورز کا بہت ممنون ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ہم آپ کی فیڈ بیک کے بھی منتظر رہیں گے، اور ہم اسی طرح کے اور بھی پروگرام انشاءاللہ پریزنٹ کرتے رہیں گے. کیپ واچنگ الف ٹیلی ویژن. دس از یور ہوسٹ فہد علی کاظمی سائننگ آف.